بسم الله الرحمن الرحيم. سيد الأولين والآخرين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الراشدين المهديين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. صدق اللہ مولانا العظیم. جمیع حاضرین مکرم، سامعین مجلس درس قرآن، شرکائے اجتماع، بزرگوں، نوجوان، عزیز ساتھیوں، میں ابھی آپ کے سامنے سورہ انعام کی ایک آیت مبارکہ پڑھنے کی سعادت حاصل کیا ہوں. اللہ تبارک و تعالی اس آیت مقدسہ میں بہت زیادہ اہم، متبرک اور انتہائی دل و جان کو منور کرنے والے مضمون کو بیان فرمایا ہے. چنانچہ ارشاد ربانی کا مفہوم یہ ہے کہ کیا وہ شخص جو زندگی سے دور تھا، پھر ہم نے اس کو زندگی عطا فرمائی، نہ صرف زندگی عطا کی بلکہ ہم نے اس کے لیے نور بھی بنا دیا، اور ایسا نور ہم نے اس کے حصے میں کیا کہ وہ نور لوگوں میں بھی لے کے چلا کرتا ہے. تو ایسا بے مثال شخص کیا اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو ایسی تاریکیوں میں ہے جن سے وہ از خود نکلنے والا نہیں ہے؟ اسی طرح کافروں کے لیے ان کے کیے جانے والے اعمال مزین اور آراستہ کیے جاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی جب اس کائنات میں انسانوں کو پیدا فرمانے کا ارادہ فرمایا تو پہلے ہی انسانوں کو دو قسم میں تقسیم فرمایا. ایک انسانوں کی وہ تقسیم ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کی نظر میں مردہ ہے. پھر انسانوں کی ایک وہ تقسیم ہے جو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں زندہ ہے. یہ تقسیم ہمارے اعتبار سے نہیں ہے، یہ تقسیم اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اعتبار سے ہے. ہم زندہ اس کو سمجھتے ہیں جو کھاتا پیتا ہے، چلتا پھرتا ہے، کاروبار زندگی جو دنیا کی مصروفیات میں لگا ہوا ہے اور لوگوں سے ملتا جلتا ہے، بات چیت کرتا ہے، معاملات اختیار کرتا ہے، پڑھتا لکھتا ہے، ہم اس کو زندہ سمجھتے ہیں. یہ ہمارے پاس زندگی کا معیار ہے. مخلوق کے پاس زندگی کا یہی معیار ہے کہ وہ کھائے پیے، چلے پھرے، کاروبار کرے، ملازمت کرے، کہیں نوکری کرے، دکھے اٹھے بیٹھے، معاشرتی زندگی اختیار کرے، سماجی زندگی کا حصہ بنے. تو مخلوق اس کو زندہ سمجھتی ہے. یہ مخلوق کے پاس زندگی کا معیار ہے.
لیکن خالق کے پاس زندگی کا معیار کچھ الگ ہے۔ خالق دو جہاں کے پاس زندہ وہ نہیں ہے جو چلتا پھرتا ہے، زندہ وہ شخص نہیں ہو سکتا جو کھاتا پیتا ہے، حرکت کرتا ہے، ہلتا ہے، بلکہ اللہ رب العزت کے نزدیک زندہ وہ ہے جس کو اس نے دائمی پائیدار زندگی عطا کی، پھر ایسی زندگی عطا کی کہ جس کے ساتھ نور بھی شامل ہو گئے، تو یہ اللہ کے نزدیک زندگی ہے۔ تو بہت سارے ایسے بندے ہوتے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی دنیاوی اعتبار سے حرکت اور کھانے پینے کی مخلوق کے معیار کے مطابق زندگی عطا فرماتا ہے، جو اس کے پاس مردہ ہے۔ پھر بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی ابدی دائمی اپنے پاس کے خزانے سے نور والی زندگی عطا فرماتا ہے، جو حقیقی اور پائیدار زندگی ہے۔ تو جو زندگی مخلوق کے معیار کے مطابق چلنے پھرنے اور کھانے پینے سے تعلق رکھتی ہے، اس کو حیات بشریت کہتے ہیں۔ کیا نام ہے اس کا؟ حیات بشریت۔ پھر وہ زندگی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ وابستہ ہو جاتی ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرفان حاصل کر لیتی ہے، بھئی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوامر اور نواہی پر عمل کرتی ہے، بھئی اللہ کی منع کی ہوئی چیزوں سے رکتی ہے، حکم جن کا دیا گیا ہے اس کو انجام دیتی ہے، پھر اللہ کو راضی کرنے کے کاموں کو اختیار کرتی ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت کے راستے پہ چلتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ کی محبت کا چراغ اپنے سینے میں جلاتی ہے۔ تو ایسی جو زندگی ہوتی ہے جس کے اندر صرف خدا کی رضا، خدا کی محبت، خدا کی قربت، خدا کی خوشنودی پائی جاتی ہے، تو اس زندگی کو حیات معرفت کہتے ہیں۔ تو دو حیات ہیں، ایک حیات بشریت، دوسرا حیات معرفت۔ حیات بشریت یہ جو کھانے پینے کی زندگی ہے یہ مخلوق کا معیار ہے، پھر حیات معرفت یہ خالق کا معیار ہے۔ حقیقی زندہ وہ شخص ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ زندہ کہہ دے، جو اللہ تعالیٰ کی حقیقی زندگی سے مالا مال ہو جائے۔ چنانچہ جو کفار تھے اور جو کفار ہیں ان کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا اموات غیر احیاء۔ یہ جو تم چلتا پھرتا انسانوں کو دیکھ رہے ہو، کافروں کو، منافقوں کو، مشرکوں کو، منکروں کو، اموات غیر احیاء، یہ مردے ہیں جو زندہ نہیں ہو سکتے، حالانکہ چلتے پھرتے تھے، کھاتے پیتے تھے۔ کوئی ابو جہل، عتبہ، شیبہ، پھر ابو لہب، دیگر کفار قریش، یہ چلنے پھرنے والے، کاروبار کرنے والے، تجارت کرنے والے، ظاہری زندگی کے لوازمات اختیار کرنے والے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ان کے لیے فرمایا اموات غیر احیاء، یہ ایسے مردہ ہیں جو زندہ نہیں ہیں، یہ زندہ نہیں ہیں۔ پھر کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جن کے اندر سے ظاہری حرکت ختم ہو گئی، ظاہری طور پر اب معلوم ہوتا ہے کہ ان کے اندر کوئی ارادہ بھی نہیں ہے، ایک جگہ سوئے بھی ہیں، زمین پہ سوئے بھی ہیں یا زمین میں سوئے بھی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ان کے لیے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ۔ یہ جو میرے راستے میں مارے جانے والے لوگ ہیں میری محبت میں، یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کو تم مردہ مت کہو بلکہ یہ زندہ ہیں، حالانکہ ظاہری حرکت ختم ہو گئی، کھانا پینا بھی ختم ہو گیا، زندگی کے ظاہری لوازمات ختم ہو گئے، چھوٹ گئے، لیکن اللہ تعالیٰ قرآن میں ان کو زندہ قرار دیا، ہم کو پابند کر دیا کہ ان کو زندہ مردہ مت کہو، زندہ ہیں۔ تو اس کے معنی آپ سمجھ رہے نا، اللہ کے نزدیک زندگی کا تصور الگ ہے، بندوں کے نزدیک زندگی کا تصور الگ ہے۔ بھائی اللہ کے نزدیک مردہ وہ ہے، بہت سارے ہیں زندگی کے تصورات، زندگی کی تفسیرات، زندگی کی توضیحات۔ جو آدمی علم سے دور ہے وہ بھی مردہ ہے،
جو آدمی معرفت سے دور ہے وہ بھی مردہ ہے، جو آدمی ایمان سے دور ہے وہ مردہ ہے، بالفاظ دیگر جو کافر ہے وہ مردہ ہے، جو جاہل ہے وہ مردہ ہے، جو ظالم ہے وہ بھی مردہ ہے، جو گمراہ ہے وہ بھی مردہ ہے، جو منافق ہے وہ بھی مردہ ہے۔ تو مردے کے کئی کیفیات، ہر اعتبار سے الگ الگ مردے ہوتے ہیں، ٹھیک اسی طریقے سے اس کے مد مقابل میں ہر اعتبار سے الگ الگ زندے ہوتے ہیں۔ جو عالم ہے وہ زندہ ہے، جو ہدایت والا ہے وہ بھی زندہ ہے، جو عارف ہے وہ بھی زندہ ہے، جو معرفت کا نور اپنے سینے میں لگایا ہوا ہے وہ بھی زندہ ہے، جو آدمی عادل ہے، انصاف پسند ہے وہ بھی زندہ ہے۔ ظالم کے مقابلے میں عادل زندہ ہے، کافر کے مقابلے میں مومن زندہ ہے، منافق کے مقابلے میں مسلمان زندہ ہے۔ تو اس طرح زندے کے معیار کئی ہیں، زندے کی شکلیں کئی ہیں، مردے کی شکلیں بھی کئی ہیں۔ تو یہاں اللہ رب العزت فرماتا ہے کیا وہ شخص جو زندگی سے دور تھا پہلے، فَأَحْيَيْنَا، ہم نے ان کو زندگی عطا کی۔ یہ اللہ فرماتا ہے جو آدمی زندگی سے محروم تھا، جو شخص زندگی سے دور تھا، ہم اس کو بلا کر زندگی عطا فرمائے۔ وہ زندگی سے مراد یہ جان کی ظاہری زندگی نہیں ہے، اس کی بات نہیں ہو رہی، یہ اللہ تعالیٰ کے خزانے سے ملنے والی پائیدار زندگی ہے، جس کا تعلق دنیا کی زندگی سے بھی ہے، آخرت کی زندگی سے بھی ہے۔ یہ وہ زندگی ہے جو مقام الست سے شروع ہوئی تو جنت تک باقی رہتی ہے، حشر میں بھی زندہ ہے، قبر میں بھی زندہ ہے، معاشرے میں بھی زندہ ہے۔ تو یہ پوری زندگی ایک دائمی رخ اختیار کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس زندگی کی بات کر رہا ہے، اس زندگی کے بارے میں فرما رہا ہے کیا وہ شخص جو پہلے مردہ تھا پھر ہم نے اس کو زندگی عطا کی۔ تو زندگی ان کے لیول کے اعتبار سے کئی لوگوں کو اللہ عطا فرماتا ہے۔ مومن لوگ زندہ ہوتے ہیں، ان کو عطا فرماتا ہے۔ یہاں آگے اللہ رب العزت بڑے درجے والوں کی بات بھی فرما رہا ہے، ہم نے ان کو صرف زندگی ہی عطا نہیں کی ہمیشہ کی، وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا، ہم نے ان کے لیے نور بھی بنایا۔ یہ سورہ انعام کی آیت، نور بھی ہم ان کے لیے بنایا ہے۔ تو نور عطا کیا جانا یہ بڑا درجہ ہے زندگی سے۔ زندگی جب کسی کو دائمی ملتی ہے تو ضروری گارنٹی نہیں ہے کہ بچتی بھی ہے، بچتی بھی ہے۔ بچانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی جب وہ ارادہ فرماتا ہے تو اس زندگی کے ساتھ نور پیدا کرتا ہے۔ تو نور کا خزانہ جب دیا جاتا ہے تو پھر وہ ابدی زندگی بچ جاتی ہے، تو خود زندہ ہو جاتا ہے آدمی، خود منور ہو جاتا ہے، نورانیت آتی ہے۔ کچھ بندے ایسے بھی ہوتے ہیں، یہ بندے کی شکل ہے کہ جس کو اللہ کی حقیقی زندگی ملتی ہے اللہ کی طرف سے، پھر اس کو نور ملتا ہے جس سے وہ خود منور ہو جاتا ہے۔ پھر کچھ ایسے بندے بھی ہوتے ہیں ترقی کرنے کے بعد کہ وہ صرف نور والے نہیں ہوتے، دوسروں کو منور کرنے والے بھی ہوتے، خود نورانی نہیں ہوتے، دوسروں کو نور دینے والے ہوتے ہیں۔ تو اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ فرماتا ہے نورًا یمشی بہ فی الناس، وہ شخص نور لے کر وہ لوگوں میں نور تقسیم بھی کرنے والا ہوتا ہے، تقسیم بانٹنے کے لیے بھی نکلتا ہے، چل پڑتا ہے۔ تو ایسا بے مثال شخص جس کو ابدی زندگی بھی ملی، نورانیت بھی ملی، پھر لوگوں کے اندر نور کو تقسیم کرنے کی دولت بھی ملی، تو یہ شخص کیا اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو ظلمتوں میں ہے، جہالت کی ظلمتوں میں، عدم معرفت کی ظلمتوں میں، شرک و کفر کی ظلمتوں میں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت سے دوری کی ظلمتوں میں، گمراہی کی ظلمتوں میں، ظلم کی ظلمتوں میں، زیادتی کی ظلمتوں میں، بخالت کی ظلمت میں، اور ناانصافی کی ظلمت میں، تکبر کی ظلمت میں، خود پسندی کی ظلمت میں، اپنے طور پہ بڑا سمجھنے کی ظلمت میں، یہ پوری ظلمتوں میں رہنے والا شخص کیا اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جس کو ہم نے بلا کر زندگی عطا کی؟ صرف زندگی نہیں، نور بھی عطا کیا، صرف نور ہی نہیں بلکہ اس کو یہ پاور بھی دیا، اختیار بھی دیا کہ ہمارے دیے ہوئے نور کی دولت لوگوں میں تقسیم بھی کرے۔ تو ایک شخص ہے نورانی، دوسرا شخص ہے ظلمانی۔ ایک شخص ہے
نور والا، دوسرا شخص ہے ظلمت اور اندھیرے والا، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ نور والے کو قرآن مجید میں بصیر کہا گیا۔ کیا کہا گیا؟ انہیں نور معرفت رکھنے والا بینا آدمی۔ پھر جو ظلمت میں رہتا ہے، اندھیرے میں، اس کو قرآن مجید میں اندھا کہا گیا۔ دیکھنے والے سے مراد نور والا، اندھے سے مراد گمراہی والا۔ قرآن مجید میں ایک مقام پہ اللہ رب العزت فرماتا ہے وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ، بھئی نابینا اور بینا برابر نہیں ہو سکتے، دیکھنے والا نہ دیکھنے والا برابر نہیں ہو سکتے۔ ٹھیک اسی طریقے سے نور والا تاریکی والا اور گمراہی والا برابر نہیں ہو سکتے۔ تو دوستو، یہ بندگان خدا میں سے خاص بندے ہوتے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نور بھی عطا فرماتا ہے، نور کے ساتھ ساتھ یہ اختیار اور تصرف بھی عطا فرماتا ہے، یہ ذمہ داری بھی دیتا ہے کہ نور پھیلانے والے بھی بنتے ہیں۔ تو میں جس شخصیت کو آج کی میری گفتگو کا موضوع بنانا چاہتا ہوں، وہ شخصیت سید السادات، جامع الکرامات، منبع علم و حکم، مرکز نورانیت، سلطان الہند، حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ جب یہ آیت کریمہ سامنے رکھیں گے آپ، جس کے اندر بہت ساری باتیں نور کے حوالے سے بیان کی جا رہی ہیں، تو ایک طرف یہ آیت رکھیں، دوسری طرف ذات غریب نواز کو دیکھیں، تو آپ کو غریب نواز کی ذات اس آیت مبارکہ کی عملی تفسیر دکھائی دے گی۔ یہ آیت کی عملی تفسیر کا نام غریب نواز ہے، خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی ذات ہے۔ چنانچہ دیکھیں حضرت سیدنا خواجہ معین الدین چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غریب نواز، یہ پہلے کے دور میں بچپنے کا زمانہ ہے، والد گرامی کا سایہ سر سے اٹھ چکا ہے، یہ ان کے بھائی کے ساتھ، والدہ کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں۔ والد کی طرف سے وراثت میں، طریقے میں ایک باغ آپ کے حصے میں آیا ہے۔ آپ کا روزانہ کا مشغلہ اور مصروفیت یہ تھی کہ والد کی وراثت سے ملے ہوئے باغ کو سیراب کریں، پانی دے کر اس سے گزارا کریں۔ پھر والدہ کی کفالت، بھائی کی کفالت آپ کے کندھوں پہ آ چکی تھی۔ 10، 12، 13 سال کی عمر مبارک ہے، سنجر مقام میں باغ ہے والد کی وراثت کے طور پہ آیا ہوا، اس کو سینچنا آپ کی مصروفیت ہے، اس کو ہرا بھرا کرنا آپ کی مصروفیت ہے، اور اس کو پانی دینا یہ آپ کا مشغلہ ہے، یہ آپ کا مشغلہ ہے۔ آپ کا ارادہ ذمہ داری کے اعتبار سے یہ تھا کہ معین الدین والد کی طرف سے ملے ہوئے باغ کو پانی دے رہا ہے، اس کو ہرا بھرا روزانہ کرنے کی مشقت اٹھا رہا ہے، لیکن قدرت کا ارادہ الگ تھا، اللہ کی مرضی الگ تھی۔ اللہ چاہتا تھا کہ معین الدین باغ کو پانی دینے والا نہ بنے، لوگوں کے مرے ہوئے دلوں کو پانی دینے والا بنے۔ معین الدین باپ کی وراثت کو سینچنے والا نہ بنے، بلکہ لوگوں کے تاریک دلوں کو ہرا بھرا کرنے والا بنے۔ معین الدین باغ کے اندر مشقت اٹھانے والا نہ بنے، بلکہ لوگوں کے تاریک دلوں کو منور کرنے والا بنے۔ تو یہ ذمہ داری اللہ دینا چاہتا تھا، تو اس کا قانون ہے، اس کا طریقہ ہے، اس کی سنت ہے، جب وہ کسی کو اس طرح اٹھانا چاہتا ہے، نرالا بنانا چاہتا ہے اور بے مثال بنانا چاہتا ہے، تو اللہ رب العزت فرماتا ہے وہ شخص جو دنیا کے اندر پھنسا تھا، دنیا کے کاروبار میں پھنسا ہوا ہے، دنیا کے مشغلے میں وابستہ ہے، ذمہ دارانہ اعتبار سے، اللہ فرماتا ہے وہ زندگی دائمی سے دور تھا اور ہمیشہ کی زندگی سے دور وہ اپنے آپ کو کیا ہوا تھا، لیکن ہم چاہتے تھے کہ اس کو دائمی زندگی عطا کریں، تو باغ کے ماحول سے نکال کر مدینے کی برکتوں کے ماحول میں پہنچا دیا۔ تو ہوا یہ کہ حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پہلے معرفت سے دور تھے، محبت حقیقی سے دور تھے، پھر اللہ کی خصوصی عنایت سے دور تھے، ولایت کبریٰ سے دور تھے اور علم حقیقی سے دور تھے، تو اس وقت اللہ رب العزت نے ان کو نور عطا فرمانا چاہا، ہمیشہ کی زندگی دینا چاہا، ایسی زندگی کہ وصال کے بعد 800 سال بھی گزر جائیں تب بھی لوگ ان کو زندہ سمجھیں۔
تو ان کی زندگی بے مثال جب بنانا چاہا تو اپنے طریقے کے مطابق پروردگار عالم یہ ذمہ داری اپنے ساتھ رکھا۔ پھر اللہ نے کیا کیا کہ باغ سے نکالنے کے لیے وہ جو ہمیشہ کی زندگی سے دور تھے ان کو حقیقی زندگی عطا کرنے کے لیے کیا کیا؟ فَأَحْيَيْنَاهُ، ہم ان کو زندگی عطا کر دیے۔ تو پھر اس کے ساتھ ساتھ نور بھی عطا کر دیے، پھر نور بھی ایسا کہ تصرفات کے ساتھ نور کر دیے کہ لوگوں میں نور تقسیم کرنے والا بھی بن گیا۔ حضور غریب نواز کی ذات، یہ پوری آیت کی تفسیر ہم کو نظر آتی ہے۔ پروردگار عالم جب کسی کو حقیقی زندگی سے مالا مال کرنا چاہتا ہے تو اسباب کی دنیا میں سبب بناتا ہے۔ یہ اسباب کی دنیا ہے بھئی، اللہ تبارک و تعالیٰ قادر مطلق ہے، وہ جس کو چاہے جب چاہے آنے واحد میں ولایت کا تاجدار بنا دے، نورانیت کا پیکر بنا دے۔ لیکن اللہ رب العزت کا طریقہ یہ ہے کہ جب کسی کو دور والے کو قریب کرنا چاہتا ہے تو کسی ایسے بندے کو چنتا ہے جو پہلے سے اس کے قریب ہے، تو اس قریبی کو چن کر اس کے ذمے یہ معاملہ کر دیتا ہے کہ اے مجھ سے قریب بندے، تو اس سے قریب ہو جا، تو دور ہے، تاکہ وہ بھی میرا قریبی بن جائے۔ قریب والے سے جب کوئی قریب ہوتا ہے تو وہ بھی قریب بن جاتا ہے، قریب بن جاتا ہے۔ بھئی ہم لوگ، سادی سی بات ہے، برے آدمی سے کیوں دور رہنے کی بڑے لوگ تلقین کرتے ہیں؟ برے آدمی سے کیوں دور رہنا ہے؟ کیونکہ برا آدمی اللہ رسول سے دور ہے۔ جو برے سے دور قریب ہوگا تو اللہ رسول سے یہ بھی دور ہو جائے گا۔ قریبی جو ہوگا اس کے قریب جو بھی بنتا جائے گا، ہوتا جائے گا، تو اللہ رسول سے وہ بھی قریب ہوتا جائے گا۔ تو اللہ رب العزت نے طریقہ یہ بنایا کہ اس زمانے کے بہت بڑے ولایت کے تاجدار، جن کو زمانے کے لوگ مجذوب کہتے تھے، حضرت ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بہت بڑے کامل ولی تھے اس زمانے میں۔ اللہ رب العزت ان کے قلب میں القاء فرماتا ہے، ڈالتا ہے کہ اے ابراہیم قندوزی، میں تیرے ذمے ایک کام دے رہا ہوں۔ وہ کام یہ ہے کہ فلاں باغ میں ایک بچہ ہے، آپ کے دل میں القاء ہوا، وہ فلاں باغ میں ایک بچہ ہے جس کو لوگ معین الدین کہتے ہیں۔ بھئی ابھی وہ معین الدین ہے، بھئی ابھی سلطان الہند نہیں بنا، معین الدین ہے، تو باغ میں وہ پانی دے رہا ہے، تم اس کے پاس جاؤ۔ حضرت ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ علیہ، یہ اللہ رب العزت کا اشارہ پا کر، کیونکہ ہر چیز اللہ کی مرضی سے ہوتی ہے، تو وہاں تشریف لے گئے۔ سرکار غریب نواز 12-13 سال کی عمر کے نوخیز ہیں، باغ کو پانی دے رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ علیہ کو جب آتا ہوا دیکھتے ہیں تو حضرت سیدنا خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ انتہائی ادب و احترام کے ساتھ سلام عرض کرتے ہیں، پھر ادب کے ساتھ ایک مقام پہ بٹھا کر ان کے سامنے با ادب 2 زانو بیٹھ جاتے ہیں۔ بڑے خوش ہو جاتے ہیں غریب نواز کہ میرے باغ میں ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے، خوش ہو گئے۔ پھر اس کے بعد خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس باغ کے اندر جس کو سینچ رہے تھے تو اس میں انگور کی فصل بڑی نرالی ہو گئی تھی، تو انگور کے خوشے توڑتے ہیں، حضرت ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے دیے ہوئے تحفے کو قبول فرما لیتے، بمسرت قبول کر لینے کے بعد گفتگو ہوتی ہے، واپس اٹھ کے جانا چاہتے ہیں، جانے سے پہلے پھر پلٹتے ہیں، پھر ارشاد فرماتے ہیں بیٹا تمہارا تحفہ تو میں قبول کر لیا، تمہارا نذرانہ تو قابل قبول ہو گیا، تم نے ہم کو انگور کھلائے، آؤ میں بھی تم کو میرے رب کے دیے ہوئے خزانے میں سے کچھ کھلاتا ہوں۔ پھر ولیوں کا، اللہ والوں کا یہ طریقہ ہے کہ اللہ والے جب کسی کے دیے ہوئے حصے کو قبول کرتے ہیں، کسی سے لیتے ہیں،
تو دیے بغیر جاتے نہیں، وہ لینے پہ پھر دیتے بھی ہیں۔ تو حضرت غریب نواز سے آپ نے ارشاد فرمایا کہ بیٹے میں بھی تم کو کچھ دوں گا جانے سے پہلے، محروم نہیں کروں۔ اتنا کہہ کر اپنی جھولی میں ہاتھ ڈال دیے، مجذوب زماں تھے۔ پھر اس میں سے ایک سوکھی روٹی کا، کھلی کا یا روٹی کا ٹکڑا نکال کے سرکار غریب نواز کے لیے وہ سامنے رکھ دیا اور ارشاد فرمائے کہ بیٹا معین الدین، یہ میری طرف سے تم کو تحفہ ہے خاص، تم اس کو قبول کر لو اور کھا لو۔ سرکار غریب نواز وہ روٹی کا ٹکڑا لے کے تناول فرماتے ہیں۔ 12-13 سال کی عمر ہے، یہ ہے وہ ابدی زندگی سے محرومی کا زمانہ، نور ملنے سے پہلے کا وقت ہے۔ تو 12-13 سال کے نوخیز جب وہ روٹی کا ٹکڑا تناول فرماتے ہیں تو غریب نواز فرماتے ہیں وہ روٹی کیا تھی؟ دیکھنے والوں کے لیے روٹی کا ٹکڑا تھا، لیکن حقیقت میں اللہ کی معرفت کی دولت، یہ اللہ کی محبت کا سامان تھا۔ اس کو لیے تناول کر لیے۔ کھانے سے پہلے باغ کی محبت تھی، تبھی تو سینچ رہے تھے، تبھی تو پانی دے رہے تھے۔ باغ کی محبت تھی کھانے سے پہلے، روٹی کا ٹکڑا کھانے کے بعد دل کی دنیا ایسی انقلاب آفری ہو گئی، ایسی بدل گئی۔ آپ فرماتے ہیں روٹی کا ٹکڑا کھانے کے بعد میرے دل سے باغ کی محبت نکل گئی، خدا کی محبت پیدا ہو گئی، یہ اللہ کی محبت پیدا ہو گئی۔ تو محبوب حقیقی کی محبت میں آ گئے۔ تو دوستو یہاں سے وہ انقلابی دور شروع ہو رہا ہے غریب نواز کا، یہاں سے عروج کا دور شروع ہو رہا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا طریقہ ہے کہ جب وہ کسی محروم کو اپنی بارگاہ سے عطا کرنا چاہتا ہے تو ایسے اسباب کے ذریعے سے عطا فرماتا ہے۔ تو جیسے ہی روٹی کھا لیے، حقیقی زندگی ان کو حاصل ہو گئی، وہ حیات طیبہ مل گئی، مگر نور بھی ملنا تھا۔ پھر نور کے ساتھ ساتھ تصرفات بھی ایسے ملنے تھے کہ لوگوں میں وہ نور کو تقسیم بھی کرنے والے بنے۔ تو اس کے لیے سرکار غریب نواز اب راہ حق میں پیر و مرشد کی تلاش میں نکلے۔ یہاں تک تو حیات ملی، نور حاصل کرنا ہے، تصرفات حاصل کرنا ہے، ترقی کے اعلیٰ معیار پہ پہنچنا ہے، حیات معرفت سے مالا مال ہونا ہے۔ تو پیر و مرشد کی تلاش میں نکلے۔ جب تلاش میں نکلے تو بغداد کی سرزمین پہ پہنچے۔ دوستو ایک کاروبار کا فائدہ بغیر محنت کے نہیں مل سکتا، ایک نوکری کی ترقی بغیر محنت کے اور جستجو کے نہیں مل سکتی، تو معرفت اور ولایت کا خزانہ بغیر محنت کے کیسے ملے گا؟ تو اسی لیے ان کو ریاضات سے گزرنا پڑا، حیات طیبہ مل گئی، نورانیت کے لیے دوڑ پڑے، بغداد کی سرزمین پہ پہنچے تو چونکہ حیات والے پہلے بن گئے تھے، پیشانی جگمگا رہی تھی ابدی زندگی کے روشنی سے، بغداد کی سرزمین پہ پہنچے، مسجد خواجہ عثمان ہارونی میں داخل ہوئے۔ حضرت خواجہ عثمان ہارونی یہ وہ شخصیت ہیں جو غریب نواز کے پیر ہیں۔ جب وہاں داخل ہوئے تو جم غفیر ہے، خواجہ عثمان ہارونی کے مریدین اور سالکین کا وہاں جم غفیر ہے، لوگ بیٹھے بھی ہیں۔ ان میں سے کئی لوگ ایسے ہیں جو 10-10 سال 15-15 سال سے انتظار میں ہے کہ دولت معرفت کا وہ حقیقی نور عطا کیا جائے اور ملے۔ اس ماحول میں جب غریب نواز ایک نوجوان کی شکل میں پہنچتے ہیں، خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ علیہ ایسے ہی بیٹھے ہیں جیسے ستاروں میں چاند چمکتا ہے۔ خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں پہنچے، سلام عرض کرتے ہیں، سلام عرض کرتے ہیں۔ بھئی ابھی ارادت نہیں ہوئی، ابھی ملاقات نہیں ہے، ابھی صحبت بھی نہیں ہے، ابھی قربت کے مزے بھی نہیں ہے، سلام عرض کرتے ہیں۔ خواجہ عثمان ہارونی فرماتے ہیں اے بیٹا معین الدین وعلیکم السلام، تم کہاں تھے؟ ہم بہت دیر سے تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔
خواجہ عثمان ہارونی 10 سال سے بیٹھے ہوئے لوگوں کے منتظر نہیں ہیں، 10 سال سے بیٹھے ہیں وہ حقیقی نور پانے کے لیے، تو اس کا انتظار نہیں ہے۔ خواجہ عثمان ہارونی فرماتے ہیں بیٹا معین الدین تمہارا انتظار تھا، آؤ۔ خواجہ عثمان ہارونی کی بارگاہ میں آئے، جو کچھ آپ نے بتایا اس پہ عمل کیا، ارادت سے وابستہ ہو گئے، سلوک کا بے مثال سفر طے کرنے لگے۔ خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں میں میری مرشد کی بارگاہ میں جب پہنچا تو اس وقت سے لے کر تقریباً 8 سال تک، کتنے 8 سال تک مرشد کا سایہ بن کے پھرتے رہا، شب و روز جہاں مرشد جاتے میں وہیں پہنچتا، تو ان کی خدمت کرتا رہا 8 سال تک۔ تو 8 سال کے بعد مجھے یہ نور کی حقیقی دولت ملی، یہ نور ملا، یہ کمال ملا۔ تو دوستو یہ جو کمال غریب نواز کو 8 سال کے بعد ملا، محنت کے بعد، ہم 8 منٹ میں حاصل کرنا چاہتے ہیں، ہم 8 منٹ میں حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو ایسا دستور نہیں ہے۔ محنت کے بعد راحت ملتی ہے، محنت کے بعد معرفت ملتی ہے، محنت کے بعد محبت کی حقیقی چاشنی ملتی ہے۔ خواجہ غریب نواز 8 سال کا عرصہ گزرا تو اس میں ایک مرتبہ ہوا ہے، اب دیکھیے نور کی ترقی ہونا ہے۔ اللہ نے جو فرمایا وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا، ہم نے اس کو نور بھی دیا ہے، تو اللہ تعالیٰ ابھی نور دینا ہے نا، تو اب مرشد کے ذریعے سے نور دیا جا رہا ہے۔ حضرت ابراہیم قندوزی کے ذریعے سے حیات طیبہ ملی، مرشد کامل کے ذریعے سے نور الہی ملا۔ چنانچہ جب خواجہ غریب نواز 8 سال کی مدت گزارتے ہیں تو ایک مرتبہ مرشد کامل فرماتے ہیں کہ بیٹا چلو حج بیت اللہ کے لیے نکلیں گے۔ سرکار غریب نواز فرماتے ہیں کہ میں مرشد کی معیت اور صحبت میں بڑی قسمت ہو گئی، مقدر جاگا کہ ایسے مرشد کامل کے ساتھ حج بیت اللہ کے لیے نکلا۔ تو جب نکلے کعبے کے سامنے پہنچے، کعبۃ اللہ یہ اللہ کا گھر ہے، تو اللہ کے گھر کے سامنے مرشد اور مرید، طالب و مطلوب، مرید اور مراد دونوں کھڑے۔ حضرت خواجہ عثمان ہارونی اللہ کے گھر کے سامنے کھڑے رہ کر عرض فرماتے ہیں کہ اے اللہ، اے پروردگار، میں تیری بارگاہ میں معین الدین کو لایا ہوں، تو اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ یہ میرا سرمایہ ہے، یہ میرا سرمایہ ہے، یہ میری محنت کا نتیجہ ہے، یہ میری زندگی کا ثمرہ ہے، تو اس کو قبول فرما لے۔ تو غیب سے آواز آئی کہ اے خواجہ عثمان، اے عثمان، ہم نے اپنی بارگاہ میں معین الدین کو قبول کر لیا ہے۔ تو یہ ہوا نور ملنا۔ کیا ہوا یہ اللہ کی طرف سے نور ملا، قبولیت ہو گئی، مگر اس نور کی بقا یا اس نور کو پھیلانے کا تصرف اور اختیار، یہ بھی تو ضمانت ہونا ہے۔ کچھ ایسے بھی تھے جن کو نور اتنا ملا تھا کہ فرشتوں کے استاذ بھی بن گئے تھے، معلم ملکوت بھی بن گیا تھا، نور سے اتنا قریب ہو گیا تھا، جتنا زیادہ نور سے قریب ہوا تھا اتنا زیادہ دور بھی ہوا تھا۔ نور ملا تھا مگر دور ہوا، تو کوئی ایسی سند اور مہر ہونا ہے کہ یہ نور باقی بھی رہے گا، پھر اس نور کے اندر ایسا تصرف بھی ملے گا کہ یمشی بہ فی الناس، لوگوں میں نور کو تقسیم کرنے والا بھی بنے گا۔ تو اس کام کے لیے خواجہ عثمان ہارونی نے فرمایا بیٹا یہاں کا کام تو ہوا مگر مدینے کا کام باقی۔ کس کا کام باقی ہے؟ کعبے کا کام ہو گیا، یہ اللہ کا کام ہو گیا، مگر مصطفیٰ کا کام باقی ہے۔ یہاں اللہ کے گھر میں نور ملتا ہے
مصطفیٰ کی بارگاہ میں نور بچتا ہے، یہاں نور عطا کیا جاتا ہے، وہاں یہ اختیار اور تصرف دیا جاتا ہے کہ لوگوں میں تقسیم کرنے والا بھی بنے۔ یہاں خود کو نورانی بنایا جاتا ہے، وہاں مدینے میں نور سے لوگوں کو منور کرنے والا بنایا جاتا ہے۔ تو چلو مدینے کو چلے۔ خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مرید کو لے کر مدینہ حاضر ہوئے۔ تو اب روایت میں آتا ہے کہ جب سرکار ابد قرار کی بارگاہ میں پہنچے، حضور کی بارگاہ ہے، سلام عرض کرنے کا موقع اور لمحہ ہے، خواجہ عثمان ہارونی نے ارشاد فرمایا، بیٹے یہ آقائے دو جہاں کی بارگاہ ہے، یہ امام الانبیاء کی بارگاہ ہے، یہ حبیب کبریا کی بارگاہ ہے، یہاں سلام عرض کرو۔ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ حضور کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں کہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، تو قبر انور سے آواز آتی ہے وعلیک السلام یا خطب المشائخ۔ ادھر سے غریب نواز کا سلام پہنچتا ہے تو ادھر سے مصطفیٰ جان رحمت کی زبان سے جاری ہوتا ہے وعلیکم السلام اے مشائخ و اولیاء کے سرتاج۔ تو سلام کا جواب علانیہ طور پہ دیا گیا۔ جب دیا گیا تو خواجہ عثمان ہارونی نے ارشاد فرمایا، بیٹا اب کام مکمل ہوا۔ کیا فرمایا کہ اب تمہارا کام مکمل ہوا۔ میں یہاں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں اس بات کی تائید میں کہ کام مکے میں ہوتا ہے۔ کیا ہے؟ مکے میں کام ہوتا ہے، مدینے میں کام مکمل ہوتا ہے۔ مکے میں کام کی بنیاد پڑتی ہے، مدینے میں کام کی عمارت قائم ہوتی ہے۔ قرآن سے ثابت ہے، سورہ نساء میں اللہ رب العزت نے فرمایا بندے کو معافی مانگنا ہے، اللہ رب العزت سے معافی مانگنا ہے، تو اللہ رب العزت نے طریقہ بتایا کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ، اے بندو اگر تم گناہ کیے ہو، معافی مانگنا چاہتے ہو تو اللہ سے معافی مانگو، اللہ سے معافی مانگو۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا تم مجھ سے معافی مانگیں گے تو میں معاف نہیں کروں گا۔ معافی مانگنے کا کام ہوا۔ اگر معافی کی تکمیل حاصل کرنا چاہتے ہو، معافی کو اپنی منزل پہ پہنچانا چاہتے ہو، معافی کو اپنے مقصود تک پہنچانا چاہتے ہو، معافی کا تکمیلہ کرانا چاہتے ہو، تو اللہ نے قانون بنایا وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، تمہارے لیے رسول بھی معافی مانگے، رسول بھی تمہارے لیے دعائے مغفرت کریں، تو ایسی صورت میں تم کو معاف کروں گا۔ تو مغفرت بھی بغیر رسول کے تکمیل نہیں ہوتی ہے۔ تو اللہ رب العزت اسی اعتبار سے فرمایا کہ مکے میں خواجہ غریب نواز کا کام ہوا، مدینے میں مصطفیٰ کی بارگاہ میں کام کی تکمیل ہوئی۔ خواجہ عثمان ہارونی نے فرمایا ہاں مکمل ہو گیا تمہارا کام۔ تو ذرا دیکھیے وہ آیت کو پھر ذہن میں لائیے کہ اللہ نے کیا فرمایا، جو دور تھا ہم نے بلا کے اس کو زندگی عطا فرمائی، وہ ابراہیم قندوزی کے ذریعے سے ہوا۔ پھر اس کے بعد نور دینا چاہا تو مکے میں نور ملا۔ پھر نور صرف دینا نہیں تھا، نور رکھنے والی شخصیت بنانا نہیں تھا۔ وہ تو بہت سارے لوگ تھے، بہت سارے اولیاء تھے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نور دیا تھا، نور رکھنے والے تھے۔ غریب نواز کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بنانا چاہتا تھا، نور رکھنے والا نہیں، نور بانٹنے والا بنانا چاہتا۔ تو جب یہ مرحلہ آیا تو حضور کی بارگاہ میں پہنچایا تو وہاں نور تقسیم کرنے والا بنایا گیا، یمشی بہ فی الناس۔ تو وہاں سے سفر ہند کا آغاز ہوا۔ دوستو غریب نواز مدینہ پہنچنے کے بعد ہندوستان کی سرزمین پر اس لیے آئے، کیوں آئے؟ مدینے سے ہندوستان کیوں آئے؟ مدینے سے ہندوستان غریب نواز نہیں آئے، مصطفیٰ نے بھیجا ہے، خدا نے بھیجا۔ کیوں؟ مدینے میں رہتے تو نور والے ہوتے، ہندوستان میں آئے تو نور بانٹنے والے بنے، نور کو بانٹنے کے لیے آئے۔ تو کیسے نرالے انداز سے آئے، یمشی بہ فی الناس، لوگوں میں تقسیم کرنے والا بھی ہے نور۔ تو جب حضرت غریب نواز مدینے میں ہے
سرکار کونین صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے تو غریب نواز فرماتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ اے معین الدین، تم کو مدینے میں رہنا نہیں ہے بلکہ ہندوستان کی سرزمین پہ پہنچنا ہے، ہندوستان جانا ہے تبلیغ دین کے لیے، تبلیغ اسلام کے لیے، نور معرفت سے تاریک دلوں کو منور کرنے کے لیے۔ جب یہ خواب ہوا تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، یہ ہندوستان کی سرزمین کہاں ہے؟ میں نے تو جہاں جانا ہے تو اس کا راستہ بھی نہیں دیکھا ہے، میں کیسے پہنچوں؟ سرکار کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے معین الدین، خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے، چل میں تجھے ساتھ لے کر ہندوستان کا دورہ کراتا ہوں۔ تو یہ کیا ہے؟ لوگوں میں نور تقسیم کرنے والا بنا کر بھیجا جا رہا ہے اس اعزاز کے ساتھ۔ تو غریب نواز کو اپنی معیت میں رکھ کر سرکار دو عالم نے ہندوستان کا یہ چپا چپا بتایا اور دکھایا۔ پھر اس کے بعد جب نیند سے بیدار ہوئے، خواب سے باہر آئے تو ہندوستان کی طرف چلنے کا رخت سفر آپ نے باندھا۔ پھر یہاں چل پڑے تو نور ساتھ تھا۔ دوستو، ایک ہوتا ہے علم، کیا ہے بولیے؟ ایک ہوتا ہے علم، دوسرا ہوتا ہے نور۔ جو علم لے کر نکلتے ہیں تو یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ایک کو بھی تبدیل کریں، علم والے اور ہوتے ہیں، نور والے اور ہوتے ہیں۔ غریب نواز جب نور لے کر نکلے تو تاریخ میں آیا، جب مدینے سے ہند کی طرف نکلے، لوگوں کے تاریک دلوں کو منور کرنے کے لیے چلتے چلتے راستے میں 40 اولیاء کی جماعت تیار کر لیے تھے۔ کتنے اولیاء کی؟ 40 کی تعداد میں ایک جماعت تیار ہو گئی ہندوستان پہنچنے تک۔ راستے میں کیوں؟ کیسے ہوئی؟ اس لیے ہوئی کہ غریب نواز صرف حیات لے کے نہیں نکلے تھے، غریب نواز نور تقسیم کرنے کا تصرف لے کے نکلے تھے۔ غریب نواز کو جو دیکھتا تھا وہ مانتا تھا۔ ایک نور والا ہوتا ہے، اس کے اندر بڑی تاثیر ہوتی ہے، یہ اللہ کی دی ہوئی بڑی قدرت ہوتی ہے اس کے اندر، ایک عجیب نظام لے کے نکلتا ہے۔ جب وہ نور لے کر نکلے تو آنے تک 40 اولیاء تیار ہوئے، تو ایمان لانے والوں کی تعداد کتنی ہے اس کا اندازہ نہیں۔ یہ اولیاء کی بات کر رہا ہوں میں، اس کی مسلمان بنانے کی بات نہیں ہو رہی، ولی بنانے کی بات ہو رہی۔ ولی سفر کے اندر جو شخصیت 40 لوگوں کو ولی بناتا ہے تو پھر اس کے تصرف کا عالم کیا ہو۔ جب ہندوستان پہنچے تو یہاں پہنچنے کے بعد وہ جو آیت کا آگے کا حصہ ہے، کمم مثلہ فی الظلمات لیس بخارج منہا، یہاں جب پہنچے تو تاریکیوں میں رہنے والے لوگ دکھے۔ یہاں ہر طرف جہاں نگاہ ڈالتے ہیں تاریکی ہی تاریکی نظر آتی ہے، شرک کی تاریکی، کفر کا اندھیرا، گمراہی کا اندھیرا، منافقت کا اندھیرا، جہالت کا اندھیرا، ضلالت کا اندھیرا، اللہ سے دوری کا اندھیرا، نفرت کا اندھیرا، پجاریوں کا اندھیرا، مندروں کی ایک تعداد ہے۔ پورا ہندوستان کی سرزمین یہ مندروں کی سرزمین ہے، یہاں اندھیروں کا بسیرا ہے۔ سرکار غریب نواز ایسے ماحول میں آئے تو ذات لے کر نہیں آئے، نور لے کر آئے، اپنی تنہا ذات کے ساتھ نہیں آئے، نور جب لے کے آئے۔ راستے میں تو 40 ولی بنے تھے، جب یہاں پہنچے تو چونکہ ساتھ میں نور تھا، لیکن ٹکراؤ ظلمت سے تھا، تاریکی سے تھا، اندھیرے سے تھا، گمراہی سے تھا، کفر سے تھا، تکبر سے تھا، گھمنڈ سے تھا، جہالت سے تھا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نور دے کے بھیجا تھا۔ علم والا آتا، اور پہلے علم والے آئے تھے غریب نواز سے پہلے ہندوستان۔ غریب نواز پہلے شخص نہیں ہے جو ہندوستان آئے اسلام پھیلانے کے لیے، یاد رکھیں۔ حضور غریب نواز سے پہلے محمود غزنوی لشکر لے کر آئے، محمد بن قاسم لشکر لے کر آئے، بہت سارے لوگ آئے، شمس الدین التمش آئے۔ یہ سب علم اور
طاقت لے کے آنے والے لوگ تھے. غریب نواز نورانیت لے کے آنے والی ہستی تھی. تو وہ جو طاقت لے کے آنے والے تھے، انقلاب ایسا پیدا نہیں ہوا تھا، ایسی روحانیت کا ماحول یہاں پہ برپا نہیں ہوا تھا. غریب نواز جب نور لے کر قدم رکھتے ہیں تو ہر طرف جو ظلمتیں تھیں، تو ظلمتیں ایسی تھیں کہ کمم مثلہ فی الظلمات لیس بخارج منہ، کہ ایسے ایسے لوگ دکھائی دے رہے ہیں، تاریکیوں میں ہے، کفر میں ہے، شرک میں ہے، جہالت میں ہے. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس سے از خود نکلنے والے نہیں ہیں. قرآن نے کہہ دیا کہ اتنی زیادہ اپنے اندر گڑ گئی گڑھ تاریکیاں کہ وہ نکلنے والے نہیں از خود. ایسے ماحول میں آئے. تو ایسے ماحول میں آنے کے بعد ٹکراؤ ہونا لازمی تھا، تقابل ہونا لازمی تھا. ضدی ماحول تھا، کفر کا ماحول تھا، نہ نکلنے والا ماحول تھا، دور ہونے والا ماحول نہیں تھا. کفر سے، شرک سے. مثلہ فی الظلمات لیس بخارج منہا کی عملی تفسیر تھی. تو ادھر ظلمتیں تھیں، ادھر نورانیت تھی. جب دونوں آئے تو تقابل شروع ہو گیا. تو اس زمانے میں اجمیر کی سرزمین پر، پھر اجمیر کی دھرتی پر ایک راجا کی حکومت چلتی تھی. وہ ظلمتوں کا بہت بڑا نمونہ اور مجسمہ تھا. تو اس کا نام تھا پرتھوی راج. اس کی حکومت چلتی تھی. سرکار غریب نواز کی نورانیت کا عالم یہ تھا کہ حضور غریب نواز جب مدینے سے نکلے ہندوستان کو تو 12 سال پہلے، کتنے سال پہلے؟ غریب نواز ہندوستان پہنچنے سے 12 سال پہلے پرتھوی راج کی ماں بیٹے سے کہنے لگی تھی، کیونکہ اس کو وہ نور کا عکس دکھائی دینے لگا تھا. بیٹے سے کہنے لگی تھی کہ بیٹا ذرا ہوشیار رہو، کیونکہ کوئی یہاں ایک ایسا شخص آنے والا ہے کہ جس کے ذریعے سے تیرے تخت سلطنت کا خاتمہ ہوگا. سرکار غریب نواز جب تشریف لائے تو بوڑھی ماں نے کہا، بیٹا یہی وہ شخص ہے. میں تو کہتی ہوں یہی وہ شخص ہے جو تیری سلطنت کو ختم کر دے گا. تو اب وہ دشمن ہو گیا. ظالموں، ظلم میں تو تھا ہی تھا، کفر میں تھا، شرک میں تھا، دشمن بن گیا. تقابل شروع ہو گیا. نور اور اندھیرے کا مقابلہ ہے، ہدایت اور ضلالت کا مقابلہ ہے. بھائی اسلام اور کفر کا مقابلہ ہے. تو پرتھوی راج کو خطرہ محسوس ہوا کہ جو ان کو دیکھتا ہے ان کا ہو جاتا ہے. لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت پیدا ہو جا رہی. بھئی ان کی میجارٹی اور تعداد بڑھتے جا رہی. وہ لوگ جو صبح شام مندر میں سوتے تھے، وہ لوگ اس فقیر کے پیچھے کلمہ پڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. تو اس کو خطرہ محسوس ہوا. تو اس نے بہت سارے اپنے اعتبار سے جھوٹی تدبیریں شروع کر دیا. ستانے لگا. وہ جو آپ سنتے رہتے ہیں کہ پانی لینے نہیں دیتا تھا، وہ ماحول پہلے پانی بن کر کیسا کیا گیا. پھر اس کے بعد نتیجے کے طور پر جب وہ بالکل بے بس ہو گیا پرتھوی راج، تو آخر میں جا کر اس نے یہ سوچا کہ اس شخص کے اندر بہت سارے ایسے کچھ تصرفات نظر آتے ہیں. یہ شخص جو کہتا ہے وہ قبول ہوتا ہے اللہ کی بارگاہ میں. جو اس کی بات سنتا ہے، بولیوں سے لوگ اس کے قریب ہوتے ہیں، مانتے ہیں. اس کو دیکھتے ہیں، خدا کا کلمہ پڑھتے ہیں، رسول کا کلمہ پڑھتے ہیں. تو اس نے آخری چال چلی. وہ آخری چال میں بتا کے بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں. وہ اس آیت کا آخری حصہ ہے. آخری چال یہ چلی کہ اس زمانے میں جادوگری کا بہت بڑا دھوم کا مسئلہ تھا. جادوگری بہت تھی. جادوگروں کا ہر طرف میلہ رہتا تھا. تو اس نے لوگوں کے مشورے پر ایک فیصلہ کیا کہ اپنے ہندوستان کا سب سے بڑا جادوگر جے پال جوگی اس کا نام تھا. تو جے پال جوگی کو بلانے کا فیصلہ کیا غریب نواز کے مقابلے میں. جے پال جوگی ایسا جادوگر تھا کہ وہ اپنے جادو کے فن سے آسمان سے انگار کی برسات بھی برساتا تھا. وہ جادوگری میں ماہر. جادوگری شیطان.
تو جے پال جوگی کو بلایا گیا، بلانے کے بعد اعلان کیا گیا مقابلہ ہوگا۔ ایک طرف نور والا ہے، دوسری طرف جے پال جوگی ظلمتوں والوں کا نمائندہ ہے۔ جے پال جوگی ظلمتوں والا ہے۔ اب دونوں برابر تو نہیں ہو سکتے، قرآن کہہ رہا ہے دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ جے پال جوگی ظلمتوں والا ہے، ایسی ظلمتوں والا کہ لیسا بخارج منہا، از خود محنت سے کوشش سے ظلمتوں سے باہر نہیں آ سکتا۔ قرآن میں ایسا نہیں بولا گیا، یاد رکھیں، کہ ایسی ظلمتوں والا ہے کہ اس کو ظلمتوں سے نکالا نہیں جا سکتا، ایسا نہیں بولا گیا، بلکہ بولا کیا گیا؟ قرآن میں آیا ایسی ظلمتوں والا ہے جو از خود ظلمتوں سے نکل نہیں سکتا، لیسا بخارج منہا، نکال نہیں سکتا، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ تو از خود نکلنے والا نہیں تھا، ظلمتیں اس کے دل پہ چھا چکی تھیں، اندھیروں میں رہنے والا تھا، جادوگروں کا سردار تھا۔ جے پال جوگی جادوگروں، ہزاروں جادوگروں کو لے کر میدان کارزار میں اترا، غریب نواز کے ساتھ چند فقراء ہیں، آپ کے ماننے والوں کی جماعت ہے۔ جادوگروں کے فن کے ساتھ جادوگر جب اترے، جب وہ آ رہے تھے اتر کر پہاڑ کی چوٹی سے، فن جادوگری کی بنیاد پر پہاڑوں سے ہزاروں کی تعداد میں سانپ لے کر اترے، سانپ اترنے لگے، اتنے سانپ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور یاد آ گیا کہ ادھر فرعون بھی جادوگروں کو جمع کیا تھا، فرعون جادوگروں کو جمع کیا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں، وہاں وہ لوگ بھی سانپ لے کے آئے تھے، یہاں غریب نواز کے مقابلے میں جے پال جوگی بھی سانپ لے کے آیا۔ آپ کی معیت میں رہنے والے رفقا بشری تقاضے کے مطابق ڈرنے اور خوفزدہ ہونے لگے، تو غریب نواز اٹھے، پھر اپنا عصا مبارک لے کر اطراف سے دائرہ کھینچ دیے، لکیر مار کے، پھر آپ نے فرمایا اطمینان سے رہو، یہ پورا معاملہ دائرے کے باہر ہوگا، اندر نہیں آ سکتا۔ وہ سانپ تیزی سے اتر کے دائرے تک پہنچے، دائرے سے آتے ٹکرا کے واپس چلے جاتے، دائرے پر آ کر جب یہ جادو کا معاملہ ناکام ہو گیا، فیل ہو گیا، تو جے پال جوگی دوسرا کرتب بتانا لگا، یہ شیطانی کرتب ہے۔ دوسرا کرتب یہ بتایا کہ آسمان سے آگ کے ڈلوں کی شکل میں بارش اتارا، تو بارش ہر طرف ہو رہی تھی آگ کی، سرکار غریب نواز کے کھینچے ہوئے دائرے میں وہ نہیں آ سکتی تھی، سرحدیں غریب نواز سے دور تھی۔ پھر آخری یعنی بڑے جادوگر کا بڑا کرتب ہے، آخری یہ بڑا کرتب وہ یہ ہے کہ اب وہ بالکل بے خود ہو گیا، بے بس ہو گیا، پھر کہنے لگا کہ اے فقیرو، تم اب میرے مقابل میں مت ٹھہرو، میں اپنا آخری کرتب بتاؤں گا، تم اس کرتب کے سامنے بے بس ہو جاؤ گے، نہیں بچ سکیں گے، یہاں سے واپس ہو جاؤ۔ سرکار غریب نواز نے مسکرا کر فرمایا ٹھیک ہے، آخری کرتب تیرا جو ہے وہ بھی ظاہر کر دے۔ تو جے پال جوگی اتنا بڑا فن جادوگری کا ماہر تھا، سردار، آخری کرتب کے طور پر وہ نیچے سے ہوا میں اوپر اڑنے لگا، اوپر اڑتے 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 لوگوں نے دیکھا کہ اڑتے اڑتے غائب ہو گیا، بڑی دیر ہو گئی، اور یہ کہتا ہوا گیا کہ میں اوپر جا کر تمہارے اوپر مصیبتیں نازل کروں گا، مصیبتیں اوپر نازل کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ تو اوپر جا کے جب غائب ہو گیا، غائب ہونے کے بعد بڑی دیر ہو گئی، اس کے اپنے لوگ تو انتظار میں ہیں کہ اب مصیبتیں آنے والی ہیں۔ سرکار غریب نواز نے اپنے چپل مبارک نکالی، نالین مبارک نکال کر اپنے چپل سے سرکار نے فرمایا کہ تو جا، بڑی دیر ہو گئی، واپس نہیں آ رہا، تو جا اور اس کے سر پہ مارتے ہوئے اس کو نیچے اتار کے لا لے۔ تو چپل مبارک جیسے ہی آپ نے چھوڑی، حکم دیا، کیونکہ اللہ رب العزت اپنے ولیوں کی زبان میں یہ تصرف اور طاقت عطا فرماتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے جو اللہ کا محبوب و مقرب بندہ ہوتا ہے، پروردگار عالم اس کو یہ اعزاز عطا کرتا ہے
کہ زبان سے جو نکلتا ہے اللہ تعالیٰ وہی کرتا ہے، یہ تصرف دیتا ہے زبانی۔ تو جب سرکار غریب نواز نے ارشاد فرمایا چپل سے نالین سے اوپر جا کے مارتا ہوا لا، تو چپل اڑنے لگا اور اوپر پہنچ گیا، غائب ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد جے پال جوگی جادوگر نیچے اتر رہا تھا، پھر اوپر سے اس کے سر پہ چپل پڑ رہی تھی۔ سرکار غریب نواز کے قدم مبارک کی چپل اس کے سر پہ پڑنے لگی۔ چپل پڑتے پڑتے جب نیچے آیا تو دوستو، اب تک وہ جے پال جوگی تھا، اب تک وہ جادوگروں کا سردار تھا۔ سرکار غریب نواز کی چپل کی برکت جب اس کے سر پہ آئی تو دماغ بدل گیا۔ جا رہا تھا تو ضلالت والا، اتر رہا تھا تو نور سے قربت رکھنے والا بن کر اترا۔ دماغ جو منتشر تھا وہ صحیح سلامت رخ اختیار کر لیا، دماغ سیدھا ہو گیا۔ وہ جو بولتے ہیں نا دماغ سیدھا ہو جائے، تو دماغ بدل گیا۔ سر پہ غریب نواز کی چپل پڑی تو اس کی برکت سے دماغ کی دنیا بدل گئی، دل کی دنیا بدل گئی۔ نیچے اترا، قدموں میں گرا، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ وہ جے پال جوگی مسلمان ہو گیا۔ وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں فرعون جن جادوگروں کو بلایا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ دیکھے تو کلمہ پڑھ کے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دین میں داخل ہو گئے تھے۔ یہاں وہ یاد تازہ ہو گئی۔ اجمیر کی زمین مصر کی سرزمین کو یاد دلانے والی زمین ہے، موسیٰ علیہ السلام کے دور کی طرف لے جانے والی زمین ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماحول کو لوگوں کے دلوں میں طاری کرنے والی زمین ہے۔ تو جب وہ پورا جے پال جوگی اسلام قبول کر لیا، ہزاروں جادوگر اس کی متابعت میں اسلام قبول کر لیے۔ جب مسلمان ہو گئے، بھئی اب تک جے پال جوگی تھا، کیا تھا بھئی؟ اب تک جے پال جوگی تھا، لیکن جب غریب نواز کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا تو حضرت غریب نواز نے فرمایا کہ آج کے دن سے تیرا نام عبداللہ ہے۔ تو اب تک جے پال جوگی تھا اور اب حضرت عبداللہ بن گئے۔ کیا بن گئے؟ حضرت عبداللہ بن گئے۔ تو غریب نواز خوش ہو گئے۔ تاجدار ولایت کی زبان، آپ نے خوش ہو کر پوچھا، رعایا بھی مسلمان ہو گئی، تمام جادوگر مسلمان ہو گئے اس کی پیروی میں۔ تو غریب نواز نے ارشاد فرمایا کہ اے عبداللہ، تو کیا چاہتا ہے؟ تجھے کیا چاہیے؟ یاد رکھیں، دنیا کے اندر جب کوئی آدمی کمال حاصل کرتا ہے تو دنیا میں بھی ایک سوال ہوتا ہے آخر میں کہ تجھے کیا چاہیے۔ بچہ کامیاب ہو گیا، انٹر کا نتیجہ نکلا پرسوں، کامیاب ہو گیا، والد صاحب کیا چاہیے کا ایک سوال ہے۔ بھئی ہر کمال کے بعد یہ سوال ہوتا ہے کہ تجھے کیا چاہیے۔ غریب نواز نے وہی سوال دہرایا کہ اب بتا تجھے کیا چاہیے۔ تو حضرت عبداللہ جو ہو گئے تھے تو انہوں نے عرض کیا، سرکار وہ جو آپ کو حیات طیبہ ملی تھی، وہ ابدی زندگی جو ملی تھی، حقیقی پائیدار زندگی ملی تھی، تو اس کے صدقے میں قیامت تک زندہ رہنا چاہتا ہوں، قیامت تک کی زندگی مل جائے۔ حضور غریب نواز ہاتھ اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اللہ میرے اس غلام کو قیامت تک کی زندگی عطا فرما۔ تو اللہ رب العزت اس دعا کو قبول فرما لیا۔ خواجہ معین الدین چشتی جیسی شخصیت کی دعا قبول نہ ہو تو کس کی ہوگی؟ تو زبان ولایت سے دعا نکلی، پروردگار عالم کی بارگاہ سے قبولیت کی سند حاصل کر لی۔ پھر اس کے بعد حضرت عبداللہ کو قیامت تک کے لیے طویل زندگی مل گئی۔ عرفاء اور اولیاء فرماتے ہیں کہ آج کی تاریخ تک بھی، کئی سو سال تک بھی وہ حضرت عبداللہ علانیہ نظر آتے تھے، وہ دکھا کرتے تھے، ولیوں کو دکھتے ہیں۔ پھر ان کے ذمے یہ کام ہے، وہ از خود یہ کام کرنے لگے کہ کیونکہ مجھے ہدایت غریب نواز کی چوکھٹ سے نصیب ہوئی، لہذا وہ یہ نوکری کرنے میں لگے ہوئے ہیں آج تک کہ جو بھی غریب نواز کے در پہ پہنچنے میں راستہ بھٹکتا ہے تو آ کر وہ راستہ بتاتے۔
تو اس نوکری میں مصروف، پھر اللہ کے مقرب بندے، محبوب بندے بن گئے، وہ حیات کاملہ اور حیات طیبہ کا صدقہ ان کو ملا۔ تو دوستو بتانا مقصود یہ ہے کہ اللہ رب العزت قرآن مجید میں جو فرمایا کہ ایک نور والا ہوتا ہے، ایک ظلمتوں والا ہوتا ہے، ظلمتوں والا از خود ظلمتوں سے نہیں نکل سکتا، جب نور والا آتا ہے تو اندوہناک ظلمتوں سے بھی اس کو نکال کے جے پال جوگی سے عبداللہ بنا دیتا ہے۔ کیا بنا دیتا ہے؟ عبداللہ بنا دیتا ہے۔ تو نکالنے والے لوگوں کو اللہ پیدا فرمایا ہے، ظلمتوں سے نکالنے والے لوگ جو ہوتے ہیں تو انہی کو ولی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں ان کو ولی کہتے ہیں۔ تو سرکار غریب نواز چونکہ نور لے کے آئے تو اسی لیے یہی پیغام ساری دنیا کو دیے۔ آپ اپنے مکتوبات میں فرماتے ہیں، ارشادات میں، کہ عارف جو ہوتا ہے اللہ کی پہچان رکھنے والا، وہ سورج کی اور آفتاب کی طرح ہوتا ہے جو سارے جہاں کو روشنی بخشتا ہے، منور کرتا ہے، جس کی روشنی سے کوئی چیز بھی خالی نہیں رہ سکتی۔ اتنا بڑا مقام اس نورانی پیکر کو اللہ تبارک و تعالی عطا فرماتا ہے۔ تو دوستو ہمیں چاہیے کہ دیکھیے جو جس سے وابستہ ہوتا ہے اس کو وہ چیز ملتی ہے، اس کو وہ چیز ملتی ہے۔ تو علم والے کے ساتھ وابستہ ہو تو علم ملتا ہے، نور والے کے ساتھ وابستہ ہو تو نور ملتا ہے۔ تو اس نور والے سے ہم وابستہ ہو جائیں۔ حضرت غریب نواز کے احسانات ہیں ہم پر کہ آج ہندوستان کی سرزمین پر جتنی تعداد میں مسلمان ہیں اتنی تعداد میں مسلمان سارے اسلامی ممالک، عرب کنٹریز کے جتنے ہیں تو وہاں پہ بھی نہیں پائے جاتے۔ عرب ممالک میں اتنے مسلمان نہیں ہیں جتنے ہندوستان میں ہیں۔ یہ غریب نواز کا کرم ہے کہ اللہ کے حبیب نے آپ کو ایسا نورانی چراغ عطا فرمایا تھا کہ وہ نورانی چراغ جہاں جس طرف جس خطے میں لے کے نکلے ہر طرف روشنی ہی روشنی پھیلتی گئی۔ یہ حضور غریب نواز کا ہم ہندوستانیوں پر بطور خاص کرم اور احسان ہے۔ تو غریب نواز یہ محسن اعظم کا نام ہے، بڑے محسن کا نام ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ان کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرتے رہیں، پھر ان کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے کی کوشش کریں۔ پیغام غریب نواز یہی ہے کہ نماز کی پابندی کی جائے، اعمال صالحہ اختیار کیا جائے، پھر اللہ کو راضی کرنے والے کام بندہ کرتا جائے۔ یہ حضور غریب نواز کا پیغام ہے۔ تو اسی پیغام کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، اے اللہ تو اپنے کرم سے مولا ہم سب کی زندگیوں میں نور عطا فرما، ہم کو تاریکیوں سے ماحول سے نکال دے، نورانیت کے ماحول میں ڈال دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔